بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظر بد اتارنے کا طریقہ۔ برائے مہربانی نظر اتارنے کا اسلامی طریقہ بتا دیں۔ جس کا جواب یہ ہے، نظر بد سے حفاظت اور اس کا اثر ختم کرنے کے کئی طریقے احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین اور مدرجہ ذیل دعا پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ نمبر 2، جس کو نظر بد لگ جائے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک سے دم کیا جائے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام پر، اے اللہ تو اس نظر بد کے گرم و سرد کو اور دکھ درد کو دور کر دے۔ اس کے بعد یہ کلمات کہے، قم باذن اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ نمبر 3، نظر بد دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی نظر لگی ہے، اسے وضو کرایا جائے اور اس کے استعمال شدہ پانی کو کسی برتن میں جمع کر لیا جائے، اور پھر جسے نظر لگی ہے اس پانی سے اس کو غسل کرایا جائے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس کا طریقہ مذکور ہے۔ ذیل میں مشکوٰۃ شریف سے وہ روایت اور اس کی تشریح نقل کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دو، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کو نظر لگتی تھی اس کے ہاتھ پاؤں اور زیر ناف حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی، اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس کا سب سے ادنیٰ فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس ذریعے سے مریض کا وہم دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے اعضاء دھو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کر لو۔ نیز دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سہل ابن حنیف کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، سہل کے جسم اور ان کے رنگ و روپ کے کیا کہنے، میں نے تو آج کے دن کی طرح کوئی خوبصورت بدن کبھی نہیں دیکھا، اور پردہ نشین کی بھی کھال سہل کی کھال جیسی نازک و خوش رنگ نہیں دیکھی۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ عامر کا یہ کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے سہل کو گرا دیا گیا، یعنی ان کو عامر کی ایسی نظر لگی کہ وہ فوراً غش کھا کر گر پڑے۔ چنانچہ ان کو اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سہل کے علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ تو اپنا سر بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہل کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے ان کو نظر لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر عامر کو بلایا اور ان کو سخت سست کہا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالنے کے درپے ہوتا ہے؟ تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ یعنی اگر تمہاری نظر میں سہل کا بدن اور رنگ و روپ بھاگ گیا تھا تو تم نے یہ الفاظ کیوں نہ کہے، بارک اللہ علیکا، تاکہ ان پر تمہاری نظر کا اثر نہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر کو حکم دیا
کہ تم سحل کے لیے اپنے اعضاء کو دھو اور اس پانی کو اس پر ڈال دو۔ چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنا منہ، ہاتھ، کوہنیاں، گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پورے اور زیر ناف جسم یعنی سطر اور کولوں کو دھویا، اور پھر وہ پانی جس سے عامر نے یہ تمام اعضاء دھوئے تھے سہل پر ڈالا گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سہل فوراً اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کے نزدیک نظر لگانے والے کے وضو کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ تحقیق ہو کہ اس نے نظر لگائی ہے کہ اس کے سامنے کسی برتن یعنی پیالے وغیرہ میں پانی لایا جائے، اس برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے۔ پھر نظر لگانے والا اس برتن میں سے ایک چلو پانی لے کر کلی کرے اور اس کلی کو اسی برتن میں ڈالے، پھر اس سے پانی لے کر اپنا منہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں کوہنی اور دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں کوہنی دھوئے، اور ہتھیلی و کوہنی کے درمیان جو جگہ ہے اس کو نہ دھوئے، پھر داہنا پیر اور پھر اس کے بعد بایاں پیر دھوئے، پھر اسی طرح پہلے دایاں گھٹنا اور بعد میں بایاں گھٹنا دھوئے، اور پھر آخر میں تہبند کے اندر زیر ناف جسم کو دھوئے، اور ان سب اعضاء کو اسی برتن میں دھویا جائے۔ ان سب کو دھونے کے بعد اس پانی کو نظر ذرا کے اوپر اس کی پشت کی طرف سے سر پر ڈال کر بہا دے۔ واضح رہے کہ اس طرح کا علاج اسرار و حکم سے تعلق رکھتا ہے جو عقل و سمجھ کی رسائی سے باہر کی چیز ہے، لہٰذا اس بارے میں عقلی بحث کرنا لا حاصل ہے۔ جزاک اللہ۔